کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. جن صفات کو اللہ نے علم الہیہ کہا ہے، یہ صفات وہ لمحہ ہے جس لمحے کے اندر اللہ کا ارادہ جاری ہے. اس بات کو مختصر الفاظ میں اس طرح کہا جائے گا کہ اللہ کا ارادہ ہی زمان مسلسل ہے، یعنی اللہ کا ارادہ زمان ہے، اور اللہ کے ارادے کے تحت جب ارادے میں خد و خال بنے، یہ سب مکانیت ہے. انبیاء علیہ السلام کی طرز تعلیم میں یہ بات نظر آتی ہے اور منکشف ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ نے حکم کا تعارف کرایا ہے. انبیاء کرام نے اپنی تعلیم میں یہ زور دیا ہے کہ اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جس ذات کے امر سے کائنات وجود میں آئی. اس لیے کہ جب تک ذات مطلق کو نہیں سمجھا جائے گا، ذات مطلق کے امر یا حکم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ اس بات پر مختلف ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ امر کو سمجھنا یا اللہ کی ذات مطلق کے ارادے کو سمجھنا کس طرح ممکن ہے. اس لیے کہ امر جب تک خود کسی انسان کا ادراک نہ بنے، امر کا سمجھنا ممکن نہیں ہے. مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ جب تک امر خود اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، امر کے تعارف سے، یہ اس ذات مطلق سے تعارف سے محروم ہے جس سے امر وابستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے. کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ امر کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی اس گناہ سے وقوف حاصل کرنا ہوگا جو دراصل انسان کی صورت میں خود امر ہے. اور دوسری طرف جب وہ اپنی گناہ سے واقفیت حاصل کر لے گا، اس کا ذہن ذات مطلق کی طرف متوجہ ہوگا. انسان پہلے اللہ کے امر کا تعارف حاصل کرتا ہے جو انسان بذات خود ہے، یعنی اس کی حیثیت امر ہے. جب وہ خود سے متعارف ہو جاتا ہے، اپنے اندر حکم الہیہ سے متعارف ہو جاتا ہے. جب اپنے اندر حکم الہیہ سے متعارف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ذات مطلق کا تعارف حاصل کر لے. جب تک کوئی بندہ، کوئی روحانی آدمی امر کو نہیں جانتا، نہ خود اپنی ذات سے واقف ہو سکتا ہے اور نہ امر الہیہ سے واقف ہو سکتا ہے. اسی بات کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خود کو پہچان لیا، یعنی اپنے رب یا اللہ کو، جس نے خود کو پہچان لیا یعنی اپنے امر رب کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی صفات کو پہچان لیا جن پر انسان قائم ہے. جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے متعارف ہو جائے اور پہچان لے. مرشد کریم نے اس بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے مثال دے کر بیان فرمایا ہے. جب موسیٰ نے کوہ طور پر روشنی دیکھ کر سوال کیا، کون؟ اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں ہوں تیرا رب. موسیٰ کی ذات گرامی اللہ کا امر ہے اور خود اللہ ذات مطلق، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو روشنی دیکھی وہ روشنی امر رب تھی. وہ روشنی کس کی تھی؟ وہ روشنی ذات مطلق کی تھی. اس واقعے سے ذات مطلق اور ذات امر کی حدود کا تعین ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ذات امر، موسیٰ علیہ السلام ذات امر، اللہ تعالیٰ ذات مطلق ہے. اللہ کی صفت ربانیت، اور حضرت موسیٰ نے ذات امر ہونے کے باوجود، امر کو روشنی میں مشاہدہ کرنے کے باوجود یہ سوال کیا کہ کون؟ یعنی امر نے اس بات کی احتیاج محسوس کی کہ ذات مطلق کو پہچانے. موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھ کر یہ نہیں جان لیا کہ یہ میرا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی احتیاج کی کہ روشنی امر سے اپنا تعارف کرائے. یہاں چار باتیں زیر بحث آتی ہیں. ایک ذات مطلق کی صفت ربانیت، اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کی
ربوبیت یا تخلیق ہونے کا وصف، ایک طرف ذات مطلق اور اس کی صفات، دوسری طرف ذات امر اور اس کی احتیاج، یعنی ایک طرف بحیثیت ذات مطلق اور دوسری طرف موسیٰ یہ بندہ بحیثیت بندہ، تیسری طرف ذات مطلق اور اس کی صفات، یعنی وہ تمام صفات جو ربانیت کا احاطہ کرتی ہیں، چوتھی طرف موسیٰ بحیثیت ذات امر اور ذی احتیاج، مطلب یہ ہے کہ امر ذات مطلق کا محتاج ہے، امر ذات مطلق کا محتاج ہے اور ذات مطلق کسی کی محتاج نہیں ہے۔ یہی وہ چار باتیں ہیں جن پر علوم نبوت کا دار و مدار ہے۔ مرشد کریم کلندر بابا فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے پیرائے بیان میں ذات مطلق کو حقیقت مطلقہ کہا ہے اور امر مطلق کو کائنات کہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ پیرائے بیان حکمائے ربانی کا ہے۔ حکمائے ربانی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر تفکر ہے، جن کے اندر تلاش ہے، جو لوگ اپنے شعور کی سطح سے نکل کر لاشعور میں داخل ہونے کے بعد کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ حکمائے ربانی کے زمرے میں شامل ہیں۔ اس کے برعکس حکمائے ربانی کے علاوہ انبیاء کرام کی ایک طرز فکر ہے۔ حکماء اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ انبیاء ان میں حضوری سے کسی چیز کی کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکمائے ربانی کی طرز تلاش یہ ہے کہ وہ پہلے ظاہر کو دیکھتے ہیں، پھر ظاہر جس پر باطن قائم ہے اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس تلاش سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں بے شمار لامحدود چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر نہیں ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں ایسی چیزوں کا انکشاف ہوا اور ہو رہا ہے جو چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جس طرح وائرس ہوا یہ ہے، اور جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی جیسے وائرس، ہوا ہے اور بے شمار گیسیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ جب ظاہر کے اندر تفکر کرتے ہیں یعنی حکمائے ظاہر میں تلاش کرتے ہیں، اس وقت کسی نہ کسی حد تک انکشاف ہوتا ہے، لیکن کئی چیزیں نظروں کے سامنے نہیں آتی۔ جن چیزوں کی علامتیں خارج میں نہیں دیکھتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل سے کائنات کے اندر مخفی حقائق جو ہیں وہ زیادہ تر انجانے رہ جاتے ہیں۔ حکمائے ربانی کے برعکس انبیاء کا رویہ حقیقت پر مبنی ہے۔ انبیاء کے رویے میں یہ نقص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر سے باطن کو تلاش نہیں کرتے بلکہ باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ ذات مطلق کے ذریعے امر مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی فکر ایسے اجزاء کو پا لیتی ہے جو مظاہر کے پابند نہیں ہیں۔ انبیاء مظاہر کو نظر انداز نہیں کرتے، تاہم وہ مظاہر کو اصل قرار دے کر صرف مظاہر کی روشنی میں گم نہیں ہو جاتے۔ وہ مظاہر کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی مظاہر کی اصلوں کو۔ انبیاء کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ مظاہر کو اصل قرار نہیں دیتے، باطن کو اصل قرار دیتے ہیں۔ انبیاء کے علوم جن کو علوم لدنیہ بھی کہا جاتا ہے، مظاہر کی اصلوں کو صفات الہیہ کہا گیا ہے، یعنی وہ کسی چیز کا کھوج لگاتے ہیں، کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا ذہن ذات مطلق کی مصلحتیں، ان کے ذہن کے اوپر ذات مطلق کی مصلحتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ان کے لیے ناممکن ہے کہ ان مصلحتوں کو نظر انداز کر دیں، یہ مقصد حیات نہ بنائیں۔ انبیاء کی فکر میں ذات مطلق ہی حیات ہے، اس لیے وہ حیات کو ابدی قرار دینے پر مجبور ہے۔ یعنی مظاہر میں جو چیز ایسی موجود ہوتی ہے جو مظاہر کو قائم رکھے ہوئے وہ حیات ہے، اور حیات ذات مطلق ہے۔ چنانچہ وہ ذات مطلق کو حیات کہتے ہیں اور حیات کو ابدی قرار دیتے ہیں، اس لیے وہ کائنات کو ثانوی درجہ دیتے ہیں، یعنی پہلے حیات ہے پھر کائنات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کائنات ہو پھر حیات ہو، حیات ہے تو کائنات ہے۔ حیات سے مراد امر
زندگی، حرکت اور کائنات میں ہر قسم کا تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مظاہر کو اولیت دینے والے حکمات اس لیے حیات کی پہنائیوں گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ پہلے کائنات کو اہمیت دیتے پھر حیات کو اہمیت دیتے۔ انبیاء نے یہ بات اپنی طرز فکر سے تحقیق کی ہے کہ فکر انسانی میں ایسی روشنی موجود ہے کہ کسی ظاہر کے باطن کا کسی حضور کے غیب کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر انسانی ذہن یہ بات انسانی ذہن پر یہ بات منکشف ہو جاتی کہ حیات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں تک ہے۔ جب ابتدا انتہا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے، ہر ابتدا انتہا تک پہنچنے کے لیے فنا کا راستہ قائم کیے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ سیدنا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی ظاہرہ حیات میں زندگی میں اس زندگی کو تلاش کرو جو زندگی دراصل باطن ہے، اور جس زندگی میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے جو زندگی اس بات کا انکشاف کرتی ہے، فنا در فنا میں مراحل سے گزر کر انسان ایک ایسے نقطے پر پہنچ رہا ہے جس نقطے کو فنا نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو ذات مطلق کہا گیا ہے۔ انبیاء کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ حکماء اور دانشوروں کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ ظاہر سے باطن کو تلاش کرتے ہیں۔ دونوں طرزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، اور صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری علماء چونکہ باطن سے بے خبر ہیں، اس لیے وہ ظاہر کو سامنے رکھ کر ظاہر کی کنہ یعنی اس کے باطن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس علماء ربانی یا انبیاء ربانی کے علوم چونکہ باطن سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے وہ باطن سے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ باطن چونکہ اصل ہے، اس لیے علماء ربانی کی طرز فکر صحیح ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے برعکس حکماء جو ظاہر سے باطن کو تلاش کرتے ہیں، اس میں نقص ہے۔ جب انہیں وہ چیزیں ظاہر میں نہیں ملتی جو ان کی نظروں سے اوجھل اور مخفی ہے تو ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہو اس کا کوئی وجود نہ ہو۔ حکماء ربانی کی غلط طرز فکر سے کائنات کی ساخت میں بہت سارے حقائق مخفی رہ جاتے ہیں، جبکہ انبیاء کی طرز فکر رویہ اور تلاش اور انبیاء کے علم میں یہ نقص نہیں ہے۔ جب وہ کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس ہستی کا ادراک کرتے ہیں جس ہستی نے کائنات کو تخلیق کیا، یعنی انبیاء ربانی اور علماء ربانی ذات مطلق کے ذریعے امر مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔